السلام علیکم دوستو، سلطان احمد سنجر عظیم سلجوقی سلطنت کا چوتھا اور آخری طاقتور حکمران تھا جس نے 1118 سے 1157 تک حکومت کی۔ سنجار اپنی فوجی صلاحیتوں، انتظامی مہارتوں اور اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کے باوجود سلطنت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوششوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ سنجر سلجوق سلطنت کے سب سے بڑے حکمران سلطان ملک شاہ اول کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ ابتدائی عمر سے ہی وہ قیادت کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اپنے بھائی محمد اول تاپر کے ماتحت ایک علاقائی گورنر کے طور پر سلطنت کے ایک اہم صوبے خراسان پر حکومت کرتا تھا۔ سنجر خراسان میں ایک مؤثر اور آزاد حکمران ثابت ہوا۔ اس نے اپنی رعایا اور فوجی دستوں کی وفاداری حاصل کی۔ 1118 میں اپنے بھائی محمد اول تاپر کی موت کے بعد سنجار نے پوری سلجوقی سلطنت کے سلطان کے لقب کا دعویٰ کیا، حالانکہ اسے مغرب میں حریف دعوے داروں کا سامنا تھا۔ سلطان بننے کے بعد سنجار کو سلطنت کے مختلف علاقوں پر اپنا اختیار قائم کرنا پڑا، جو مختلف سلجوق شہزادوں کے تحت بکھرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے مرو، موجودہ ترکمانستان کو اپنا دارالحکومت بنایا اور مغربی علاقوں پر اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے مشرقی صوبوں کو مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ اس نے عباسی خلافت کے ساتھ روایتی سلجوقی اتحاد کو برقرار رکھا، اسلامی دنیا کے سپریم لیڈر کے طور پر اس کی قانونی حیثیت کو یقینی بنایا۔ سنجر نے ٹرانسکسیانا میں کارخانید خاندان اور زوال پذیر غزنوید خاندان کے خلاف کامیاب مہمات چلائیں، جس سے وسطی ایشیا پر سلجوق کا کنٹرول مضبوط ہو گیا۔ اس کی فتوحات نے اسے سلطنت کی مشرقی سرحدوں کو وسعت دینے اور محفوظ بنانے کی اجازت دی۔ 1141 میں سنجر کو وسطی ایشیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت قراقیتئی کی طرف سے ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ کٹوان کی فیصلہ کن جنگ میں سلجوق فوج کو بھاری شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں ٹرانسوکسیانا کا نقصان ہوا اور وسطی ایشیا میں سلجوق کا اثر و رسوخ کمزور ہوا۔ اس شکست نے سلجوق کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم توڑ دیا اور حریف دھڑوں اور بیرونی دشمنوں کو حوصلہ دیا۔ خانہ بدوش اوغوز ترکوں کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے سنجار کا دور اندرونی عدم استحکام کا شکار تھا، جو سلجوق کے علاقوں میں آباد تھے۔ 1153 میں اوغوز نے سنجار کے اختیار کے خلاف بغاوت کی اور اسے تقریباً 3 سال تک قید میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی قید نے اس کی پوزیشن اور سلطنت کی مجموعی طاقت کو بہت کمزور کر دیا۔ فوجی ناکامیوں کے باوجود سنجار کو ایک مؤثر منتظم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے نظام المالک جیسے سابق وزیروں کی اصلاحات سے متاثر ہو کر ایک انتہائی منظم حکومت کو برقرار رکھا۔ انہوں نے اسلام کی حمایت اور علماء اور مذہبی اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کی سلجوقی روایت کو جاری رکھا۔ عراق اور اناطولیہ کے مغربی حکمرانوں نے اپنی آزادی پر زور دینے کے ساتھ سلجوق خاندان کے اندر اندرونی تقسیم نے اتحاد کو برقرار رکھنا مشکل بنا دیا۔ اسماعیلی قاتلوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے، جنہوں نے سلجوق حکام کو نشانہ بنایا اور ان کے اختیار کو کمزور کیا، مزید عدم استحکام پیدا کیا۔ اوغوز قبائل کے ہاتھوں اس کی طویل قید نے سلطنت کو اہم صوبوں میں حملوں اور بغاوتوں کا شکار بنا دیا۔ 1156 میں قید سے رہا ہونے کے بعد سنجار نے امن بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن سلجوق سلطنت زوال کی حالت میں تھی۔ اس کی موت 1157 میں مرو میں ہوئی۔ اس نے ایک سلطنت کو اپنے پیچھے چھوڑ کر چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا، مقامی حکمرانوں اور حریف خاندانوں کے اقتدار میں اضافہ ہوا۔ اس کی موت نے ایک متحد سیاسی وجود کے طور پر عظیم سلجوق سلطنت کے خاتمے کو مؤثر طریقے سے نشان زد کیا۔ سلطان سنجار کے دور کو سلجوق سلطنت کا آخری مضبوط دور سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد یہ چھوٹی علاقائی ریاستوں میں بٹ گئی، جیسا کہ اناطولیہ سلجوق، جو اناطولیہ میں زندہ رہی اور پروان چڑھی۔ خوارزمیہ سلطنت، جس نے آخر کار فارس اور وسطی ایشیا میں سلجوق کے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ عباسی خلافت، جس نے بغداد میں اپنی آزادی کا دوبارہ زور دیا۔ سلطان احمد سنجر سلجوق سلطنت کا آخری عظیم حکمران تھا، جو بڑھتی ہوئی اندرونی کشمکش اور بیرونی خطرات کے درمیان وسیع سلطنت کو ایک ساتھ رکھنے کی کوششوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے دور حکومت نے سلطنت کی طاقت کے آخری دور اور اس کے ناقابل واپسی زوال دونوں کو دیکھا۔ اس کی موت کے بعد ایک زمانے کی طاقتور سلجوقی سلطنت ٹوٹ گئی، جس سے خطے میں نئی طاقتوں کے ابھرنے کی راہ ہموار ہوئی۔